العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الأبتحي المكي المدني العربي السراج مضي والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد محبوب إله رب العالمين أبي القاسم محمد عن المصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ومتقن في كتابه الحميد واصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شان علي بن أبي طالب دمك دمي يا علي لحمك لحمي يا علي جسمك جسمي يا علي اسمك اسمي يا علي روحك روحي يا علي بدنك بدني يا علي بغضك بغضي يا علي عقلك عقلي يا علي حکمك حکمی یا علی رأسك رأسی یا علی اذنك اذنی یا علی انت منی وانا منکا یا علی نعرہ حیدری. بس مختصر سا وقت ہے، مختصر سا ٹائم ہے، سردی بھی شدید ہے اور تو سبھی بالکل چپ کر کے سنے ہیں. ہاں نہ تسی زحمت کی تھی کوئی نعرہ لاویے، نہ تسی زحمت کی تھی کوئی، لیکن ابھی میں آپ کو زحمت دینے کے لیے آیا ہوں. زحمت لے گے نا، خدا کی قسم ہے علی کا نام قبلہ، علی کے نام میں اللہ نے وہ چاشنی رکھی ہے، وہ لذت رکھی ہے، وہ مٹھاس رکھی ہے، وہ لطافت رکھی ہے، وہ عظمت رکھی ہے، وہ روحانیت رکھی ہے، وہ رفعت رکھی ہے کہ جب ہم علی کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم عرش پہ ہیں یا عرش پھر زمین پہ آ گیا. نہیں سست نعرے نہیں نا، چست نعرے لاؤ. علی کا ذکر ہوئے تو بندہ خاموش ہو گئے، مزہ نہیں آتا. نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں، بات آگے جب میں آگے کر رہا ہوں تاکہ بات میرے ساتھ ملتا ہے، بات پہ نعرہ لگے تب لطف آئے گا. توجہ رکھے گا. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ مل جائے، میں اتنی سپیڈ دے نال پڑھتا پہ اتنی میں پڑھی کدی نہیں. توجہ ہے نا. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ مل جائے، لوگوں نے بسترے اٹھائے ہوئے، لوٹے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے، اپنی شلواریں چھوٹی چھوٹی سلوائی ہوئی اور گلی گلی جا جا کے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ تلاش کرنا ہے. میں کہتا ہوں اے مسلمانوں، گلی گلی جا کے اللہ مت ڈھونڈو، کریا کریا جا کے اللہ مت تلاش کرو، گاؤں گاؤں جا کے اللہ کو مت تلاش کرو. اگر اللہ کو ملنا چاہتے ہو، اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو، اللہ کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو جہاں علی علی ہو رہا ہو وہی آ جایا کرو. جہاں علی علی ہوتا ہے وہاں اللہ بھی مل جاتا ہے، رسول اللہ بھی مل. سلامت رہی. دام دام علی دام دام علی علی دام دام علی علی ہر دام علی علی ہر دام علی علی. سلامت رہی. ابھی قبلہ نے ایک جملہ کہا ہے سرکار ابو طالب کے حوالے سے، تو بہت سے اہل سنت کے علماء نے ایک جملہ لکھا ہے کہ علی کے باپ کا نام ہے ابو طالب اور اسے کافر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا قصور یہ ہے کہ اس کے بیٹے کا نام علی ہے. آپ نے توجہ ہی نہیں کی. جملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، خدا کی قسم ہے جو مسلمان اٹھتا ہے کہتا ہے ابو طالب کافر، رائٹر حق سمجھ کے لکھتا ہے کہ ابو طالب کافر، محرک حق سمجھ کے لکھتا ہے کہ ابو طالب کافر، خطیب حق سمجھ کے منبر پہ کہتا ہے کہ ابو طالب کافر، ہر مسلمان ہر جگہ پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ ابو طالب کافر ہے، ابو طالب کافر ہے، ابو طالب کافر ہے. جب میں یہ جملے سنتا ہوں مجھے غصہ نہیں آتا، مجھے خوشی ہوتی ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کائنات میں علی کے باپ کے علاوہ کسی کا باپ تھا ہی نہیں.
پھر چلیے آگے، کتنی شادیاں ہیں نبی کی؟ یہ چپ میں کرائی ہیں، بولو یار، 9 یا 11؟ توجہ، یا 11 ہیں؟ قبلہ عزدار صاحب، امتیاز حسین شاہ صاحب توجہ، باقی جتنے بزرگان توجہ، تطہیر رمضی رضوی صاحب، یعنی کہ یا 9 ہیں یا 11، ان میں سے ایک نکاح پڑھا ہے ابو طالب نے، چپ ہے میرا مجمع، یعنی یا نبی کے 9 نکاح ہیں یا 11 نکاح، ان 9 یا 11 میں سے ایک نکاح پڑھا ہے ابو طالب نے محمد کا خدیجہ کے ساتھ، تو جو نکاح کافر نے پڑھا اس کی نسل تو آج تک باقی ہے، باقی نکاح کہاں گئے؟ اور یار جڑے چپ ہو تو ان کے مسئلہ ہے، سلامت رہے۔ آگے چلیے، نکاح پڑھنے سے پہلے دولہا بنایا جاتا ہے، دولہا، تو دولہا کس نے بنایا؟ میرے نبی کو ابو طالب نے، اور چندے کے پیسوں سے نہیں بنایا کہ حضرات مسجد نو چندے دی لوڑے تے آ کے پیسے دے جاؤ، نہیں ہے میرا مجمع، یعنی کہ چندے کے پیسوں سے ابو طالب نے محمد کو دولہا نہیں بنایا، بلکہ اپنے مال سے ابو طالب نے محمد کو دولہا بنایا۔ اور تاریخ نے یہ جملہ لکھا ہے کہ جب دولہا بنا رہے تھے تو ابو طالب نے اپنے گھر سے ایک پرانا صندوق نکالا، اسے کھولا، ابراہیم کی عبا محمد کو پہنائی، توجہ، ابراہیم کی عبا محمد کو پہنائی، اسماعیل کی عبا محمد کو پہنائی، موسیٰ کی جوتی محمد کو پہنائی۔ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ابو طالب کافر تھا تو نبیوں کی وراثت ابو طالب کے گھر کر کے آ رہی تھی؟ توجہ نہیں کر رہے آپ؟ اگر کافر تھے تو انبیاء کی وراثت، اچھا پھر قبلہ نے جو جملہ پڑھا نکاح کا جملہ کیا ہے کہ الحمدللہ الذی جعلنا من نسل ابراہیم و زرع اسماعیل، کہ حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے مجھے ابراہیم کا بیٹا بنایا، من نسل، جس نے مجھے ابراہیم کی اولاد میں رکھا۔ اچھا سارے پینڈو ہی ہیں نا، ہمارے جو علاقے ہوتے ہیں گاؤں، وہاں پہ ہمارے ہاں تو نہیں، لیکن جو اہل سنت کے علماء ہیں وہ جب نکاح پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دلہن وادن 6 کلمے سنا، ایسے ہی ہے نا، اور انہیں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، وہ پہلے یاد کرتے ہیں کہ یہ 6 کلمے یاد کروں گا، مولانا پوچھیں گے تو پھر سنانے پڑیں گے، اور وہ پوچھتے ہیں، میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، میں نے ایک اہل سنت کے ساتھ پڑھا تھا، تو اس نے پہلے دلہا سے پوچھا 6 کلمے سنوان دے کوئی نہ، اس نے کہا میں نے کہا ہی نہ پڑھ دا تو مسلمان ہی کوئی نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے ہاں نہیں، ان کے ہاں ہے کہ نکاح خان تب پڑھتا ہے جب دلہا پہلے کلمہ سنائے، تو محمد کے نکاح نام کا نام ہے ابو طالب۔ پتہ نہیں کہا ہے میرا مجمع، جن سے تم کلمہ سنو وہ اور ہیں، جن سے ابو طالب کلمہ سنے وہ اور۔ توجہ، 3-4 منٹ میرے باقی ہیں۔ کیا کہا؟ حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے مجھے ابراہیم کا بیٹا بنایا، اور محمد نے تصدیق کی کہ بے شک ابو طالب ابراہیم کا بیٹا ہے۔ توجہ ہے؟ آخری جملے کہہ رہا ہوں، حمد ہے اس اللہ کی جس نے مجھے ابو طالب کا بیٹا بنایا، محمد نے تصدیق کی کہ ابو طالب ابراہیم کا بیٹا ہے۔ پھر آئیے، قرآن میں ابراہیم نے دعا کی کہ اے اللہ تو مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا کے رکھ، تو مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا کے رکھ۔ یہ دعا کی ہے ابراہیم نے کہ اے اللہ تو مجھے اور میرے بیٹوں کو بت پرستی سے بچا کے رکھ۔ اور ابو طالب نے کہا کہ میں ابراہیم کا بیٹا ہوں
محمد نے تصدیق کی، پتہ نہیں میرا مجمع کہاں بیٹھا ہے، کہ ابو طالب ابراہیم کا بیٹا ہے، اور یہ مسلمان جب مسجد میں آتا ہے تو واجب درود کے طور پہ کیا پڑھتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم، اے اللہ درود بھیج ابراہیم پر اور ابراہیم کے بیٹوں پر۔ بڑا پہرو کیا ہے، نماز میں ابو طالب پہ درود پڑھتا ہے، بازار میں آ کے اسے کافر کہتا۔ بس اب ولادت کے 2 جملے توجہ ہو گئی۔ اب اللہ کے گھر میں آ گیا علی، اللہ کے گھر میں آ گیا علی۔ اور یار کیے مسئلہ تھا، اور یار اچھا بولو، یہ مطلب ہے اللہ کے گھر میں آیا علی، اور قبلہ نے یہ کہا کہ جوف کعبہ میں آیا۔ جوف کا مطلب ہے سینٹر، کعبے کا درمیانی حصہ، این سینٹر۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، علامہ مولانا اخلاق حسین شیرازی صاحب کا یہ جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ روایت پڑھی کہ علی جوف کعبہ میں آئے، یعنی جو کعبہ کا سینٹر ہے، اللہ نے علی کو وہاں بھیجا، پھر میں نے غور کیا کہ اللہ نے علی کو کعبے کے سینٹر میں کیوں رکھا، تو انہوں نے کہا سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ پوری زمین کے مرکز، پوری زمین کا مرکز کعبہ ہے اور کعبے کا مرکز سینٹر ہے۔ تو انہوں نے یہ جملہ کہا کہ میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ جب میں نے یہ سنا کہ علی جوف کعبہ میں آیا تو مجھے مجبوراً یہ کہنا پڑا کہ کائنات کا قبلہ کعبہ ہے، کعبے کا قبلہ علی ہے۔ کائنات کا قبلہ کعبہ، کعبے کا قبلہ علی۔ اب آ گئے کعبے کے قبلے میں علی۔ 3 دن کے نبی کو، علی کو نبی نے ہاتھوں پہ اٹھایا۔ اب جملہ محسوس کیجئے گا، اگر آپ محسوس کر، سردی کو چھوڑ کے محسوس کیجئے گا، جس نے سردی محسوس کی اسے جملے کا کیا پتہ، توجہ ہے نا۔ اب 3 دن کے علی کو، اختر شاہ جی، نبی نے ہاتھوں پہ اٹھایا اور اٹھا کے کہا علی کچھ بول۔ علی نہیں بولے، تھوڑی آواز بلند سے کرو، علی کچھ بول۔ علی نہیں بولے، علی کچھ بول، علی نہیں بولے۔ تیسری مرتبہ کہا علی کچھ بول، علی تب بھی نہیں بولے۔ اب نبی نے کہا میرا تن، میرا من، میرا جی کا چمن، میرا روح بدن، کچھ بول ذرا، لب کھول ذرا۔ کیا کہنے، کیا کہا میرے نبی نے؟ میرا تن، میرا دھن، میرا جی کا چمن، میرا شعلہ بدن، لب کھول ذرا، کچھ بول ذرا۔ جب تک آپ محسوس نہیں کریں گے جس وجد میں میں پڑھ رہا ہوں، اسی وجد میں آپ آ کے جب تک سنیں گے نہیں، میں دہراتا رہوں گا۔ نبی نے کہا میرا تن، میرا من، میرا جی کا چمن، میرا شعلہ بدن، لب کھول ذرا، کچھ بول ذرا۔ پھر کہہ رہا ہوں میرا تن، میرا من، میرا جی کا چمن، میرا شعلہ بدن، لب کھول ذرا، کچھ بول ذرا۔ اتنا کہنا تھا، یا علی نے کہا یا رسول اللہ تورات سناؤ، اللہ اکبر، زبور سناؤ، انجیل سناؤ۔ اب میرے نبی نے یہ روایت کی، اس کے بعد ثم توراتا، علی نے مجھے داؤد کی تورات پڑھ کے سنائی۔ لا حضر لو حضر داؤدا، اگر داؤد اس وقت موجود ہوتے، لا کرا انہو آفد بھی منہ، تو داؤد اقرار کرتا کہ علی کو زبور مجھے داؤد سے بھی اچھی یاد ہے۔ ارادہ ہے 2-4 جملے ہو رکھا۔ سننا سلامت رہیے، سننا انجیل۔ پھر میرے بھائی علی نے عیسیٰ کی انجیل پڑھی۔ لو حاضر عیسیٰ، اگر عیسیٰ موجود ہوتے، لَأَقَرَّ أَنَّهُ أَفَضُ بِهِ مِنْهُ،
تو عیسیٰ اقرار کرتے کہ علی کو انجیل مجھ عیسیٰ سے بھی زیادہ آتی ہے. ثم تورات، پھر علی نے میرے ہاتھوں پہ موسیٰ کی تورات پڑھی. لو حضر موسیٰ، اگر موسیٰ موجود ہوتے، لَأَقَرَّ أَنَّهُ آفَضُ بِهِ مِنْهُ، تو موسیٰ اقرار کرتے کہ علی کو تورات مجھ موسیٰ سے بھی زیادہ آتی ہے. اب جو چپ ہے وہ چپ ہے، جو بولے گا میرا اس سے کلام ہے. مولا رسول خدا کہتے ہیں کہ جب میرے ہاتھوں پہ علی نے عیسیٰ کی انجیل پڑھی، داؤد کی زبور پڑھی، موسیٰ کی تورات پڑھی، یہ تینوں کتابیں پڑھنے کے بعد ثم تلا القرآن الذی انزلہ علیہ، پھر میرے بھائی علی نے میرے ہاتھوں پہ قرآن پڑھا. قرآن پڑھا فوجدتہ کحفظی فی الساعۃ، میں نے علی کو ایسے ہی حافظ قرآن پایا جیسے میں نبی حافظ قرآن. پڑھا ہے اب پھر پڑھ رہا ہوں. لوری ہے، لوری. اچھا لوری سن کے تو اسی سونا نہیں. لوری مائیں اپنے بچوں کو سنانے کے لیے سناتی ہیں، میں تو آپ کو جگانے کے لیے پڑھ رہا ہوں. اللہ دنا سوائے نہیں. معذرت کر کے لوری کیا ہے کہ اب 3 دن کے علی کو نبی نے ہاتھوں پہ اٹھایا. علامہ طالب جوہری کو اللہ اس کا ثواب سال فرمائے. وہ یہ لوری پڑھتے تھے جو میں نے نبی کا فرمان بھی پڑھا ہے شروع میں. کیا 4 دن کے علی کو، 3 دن کے علی کو نبی نے گھر میں جھولے میں لٹایا، پھر اگلے دن پھر نبی آئے، علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا، پھر جھولے میں لٹا کے. اب وہ کہتے تھے طالب جوہری صاحب، نبی جھولا جھلا رہے ہیں، ڈوری ہلا رہے ہیں، لوری سنا رہے ہیں. اے علی میں تیری لوری کہاں جا کے سناؤں؟ میرا نبی 4 دن کے علی کو جھولے میں لٹا کے جھولا جھلا رہا ہے، ڈوری ہلا رہا ہے، لوری سنا رہا ہے، اور مسکرا کے علی کا چہرہ دیکھ کے نبی فرما رہا ہے لحم کا لحمی یا علی، دم کا دمی یا علی، عینوں کا عینی یا علی، جسموں کا جسمی یا علی. اللہ جانے توڑے ہاتھ تلے کیوں ان جسموں کا جسمی یا علی، اسموں کا اسمی یا علی، بدنوں کا بدنی یا علی، روحوں کا روحی یا علی، اونوں کا اون کی یا علی، رأسوں کا راسی یا علی، حاکموں کا حکمی یا علی، اذنوں کا اذنی یا علی، بغضوں کا بغضی یا علی، محبوں کا محب یا علی، انت منی و انا من کا یا علی. جڑا ہونی چپ رہا اللہ اس نو نیاز نصیب نہ کرے. کیا کہہ رہے؟ 4 دن کے علی کو نبی نے جھولے میں لٹایا، ڈوری ہلا رہے ہیں، جھولا جھلا رہے ہیں، لوری سنا کے علی کا چہرہ مسکرا کے علی دیکھ کے کہہ رہے ہیں، نبی علی کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں اے علی تیری آنکھ میری آنکھ، میری آنکھ تیری آنکھ، تیرا ہاتھ میرا ہاتھ، میرا ہاتھ تیرا ہاتھ، تیری بات میری بات، میری بات تیری بات، تیرا بدن میرا بدن، میرا بدن تیرا بدن، تیرا جسم میرا جسم، میرا جسم تیرا جسم، تیری روح میری روح. اللہ کرے ہر مجمع ہر بندہ میرے ساتھ بولتا ہے میرا نبی 4 دن کے علی کو جھولے میں لٹا کے جھولا جھلا رہا ہے، لوری ہلا رہا ہے، لوری سنا رہا ہے، ڈوری ہلا رہا ہے، اور علی کا چہرہ مسکرا کے دیکھ کے میرا نبی فرما رہا ہے اے علی تیری آنکھ میری آنکھ، میری آنکھ تیری آنکھ، تیرا ہاتھ میرا ہاتھ، میرا ہاتھ تیرا ہاتھ، تیری بات میری بات، میری بات تیری بات، تیری روح میری روح، میری روح تیری روح، تیرا بدن میرا بدن، میرا بدن تیرا بدن، تیرا جسم میرا جسم، میرا جسم تیرا جسم، تیرا کان میرا کان، میرا کان تیرا کان، تیرا سر میرا سر، میرا سر تیرا سر، تیرا دوست میرا دوست. کیا کہنے نہیں میں نے لوری تو پوری سننی ہے، پوری پڑھنی ہے جب تک کہ آپ پورے بولنے پہ مجبور نہ ہو گئے. اب 4 دن کے علی کو نبی جھولے میں لٹا کے جھولا جھلا رہے ہیں، ڈوری ہلا رہے ہیں، لوری سنا رہے ہیں، اور سنا کے میرا نبی کہہ رہا ہے علی تیری آنکھ میری آنکھ، میری آنکھ تیری آنکھ، تیرا ہاتھ میرا ہاتھ، میرا ہاتھ تیرا ہاتھ، تیری بات
بات میری بات میری بات تیری بات، تیری زبان میری زبان میری زبان تیری زبان، تیرا کان میرا کان میرا کان تیرا کان، تیری گردن میری گردن میری گردن تیری گردن، تیرا ناک میرا ناک میرا ناک تیرا ناک، تیری آنکھ میری آنکھ میری آنکھ تیری آنکھ، تیرا خون میرا خون میرا خون تیرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت میرا گوشت تیرا گوشت، تیری ہڈی میری ہڈی میری ہڈی تیری ہڈی، تیرا محب میرا محب میرا محب تیرا محب، تیرا دشمن میرا دشمن میرا دشمن تیرا دشمن، انت منی وانا منکا یا علی، اے علی تو میں تو میں تو، پتہ نہیں کہاں پہ میرا مجمع، یا علی انت منی وانا منکا، اے علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، میرا نبی یہ لوری سنا رہا تھا، فنازل جبرائیل، اس وقت جبریل نازل ہوئے اور نازل ہو کے جبریل کہہ رہا ہے اے محمد، اللہ درود کے بعد کہہ رہا ہے آیا میرے گھر میں گیا تیرے اوپر، نبی نے کہا جبریل کیا مطلب، جبریل نے کہا اللہ کہہ رہا ہے اے محمد ہاتھ اس کا جد اللہ ہے، چہرہ اس کا وجہ اللہ ہے، آنکھ اس کی عین اللہ ہے، کان اس کا اذن اللہ ہے، اب پتہ یہ چلا آدھا علی اللہ لے گیا، آدھا علی محمد لے گئے، اب اگر علی کا انکار کرو گے آدھی لعنت اللہ کی طرف سے، آدھی لعنت محمد، ہاتھ بلند کر کے حیدر 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 حیدر، بولو 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 زور نال، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، آخری جملہ سلامت سلامت، کیا کہیں لے آؤ لے آؤ، اور جملہ کروں، اللہ ملک منیر حسین امان صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، ان کا یہ اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ایک نام ہے ریاض حسین قریشی صاحب، اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، تطہیر عالم رضوی صاحب کو اللہ طول عمر عطا فرمائے، سید زدار حسین شاہ صاحب کی جو ہے زوجہ وہ بیمار ہے، اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، چودھری محمد حسین صاحب، سید امتیاز حسین شاہ صاحب، جو ان کی حاجات ہیں اور میرے ذمہ ہیں، خالق کا قبر قبول فرمائے، خواجہ صاحب پیچھے بیٹھے ہیں، اللہ ان کی حاجات کو پورا فرمائے، آپ تمام جوانوں کو اللہ جوانی عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، آپ تمام کی دعاؤں کو دل میں لے کے بارگاہ علی میں ایک جملہ کہوں، میری بولیے گا، میں نے پتہ دعوت کے 10 منٹ ہو گئے، سنگت آ گئی ہے، اب میرا انتظار کرو، بسم اللہ، توجہ ہے نا، انشاءاللہ آ کے وہ ذکر کریں گے مولا کا، توجہ 2 جملے میں نے کہنے ہیں، تھکنا نہیں، میرے امام صادق سے کسی نے پوچھا، اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے، کہ اے مولا دین کیا ہے، انہوں نے کہا نماز پڑھنا دین، میرے بچوں میں نے سن لو، میں نے سنو، ٹھیک ہے جی، میں پڑھتا پہ بعد جیسی تو سن سکے، ٹھیک ہے، اچھا کیا دین کیا ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج پہ جاؤ، اور میرے دادا علی سے محبت رکھو، اتنی ہلکی سنانے والی گل ہے، 5 نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور میرے دادا علی کی ولایت، اس نے کہا کہ مولا ان 5 میں سے سب سے وزنی کون سی عبادت ہے، تو مولا نے کہا میرے دادا علی کی ولایت، اس کے دل میں تھا بوجھ قبلہ امتیاز شاہ جی، وہ بھڑک اٹھا، کہنے لگا واہ امام واہ، نماز اللہ کی ہلکی ہو گئی، روزہ اللہ کا ہلکا ہو گیا، زکوٰۃ اللہ کے لیے ہلکی ہو گئی، حج اللہ کے لیے ہلکی ہو گئی، اور تیرے دادا علی کی ولایت، مزہ لے ہونا یار، ہاں جی، اچھا بندہ زور لاوے تو اس سے نہیں بولیندہ، مٹھیاں گلنا تو ہی بولیندہ ہے، بعض بندے ذہن بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ زور لگے گا تو نعرہ آئے گا، ہاں تو جو ہے نا کیا، نماز اللہ کے لیے ہلکی ہوگی، روزہ اللہ کے لیے ہلکا ہو گیا، زکوٰۃ اللہ کے لیے ہلکی ہو گئی،
حج اللہ کے لیے ہلکی ہوگی اور تیرے دادا علی کی ولایت سب پہ وزنی ہوگی. مولا نے کہا اللہ تیرا منہ توڑے، نماز سفر میں آدھی ہو جاتی ہے، روزہ بیمار پہ معاف ہے، حج پہ غریب نہ جائے، زکوٰۃ امیر دے، جبکہ میرے دادا علی کی ولایت سفر میں بھی واجب ہے، بیماری میں بھی واجب ہے. نہیں بات یہ نہیں، بات آگے ہے. ٹھیک ہے جی، سفر میں بھی واجب، حضر میں بھی. اچھا پھر علی کی محبت واجب ہے یا مستحب؟ ووٹ کر لو، ووٹ سلیکشن کر لو، سلیکشن، الیکشن میں چھوڑو. یعنی کہ علی کی محبت. اچھا مستحب کسے کہتے ہیں؟ جس کے کرنے پہ ثواب ہو، جس کے نہ کرنے پہ عذاب نہ ہو. علی کی ولایت اگر مستحب ہوتی تو نعمان فہری نے جو غدیر میں عذاب مانگا تھا. اب میں جملہ سمجھا کے طالب جوہری صاحب کا جملہ آپ کو سمجھا کے پڑھوں. مثال کے طور پہ نماز سفر میں آدھی، بیمار پہ روزہ معاف، حج پہ غریب نہ جائے اور زکوٰۃ امیر دے. ایسے ہی ہے نا. اب میں مثال کے طور پہ ہوں خوشاب کا اور یہاں پہ آ کے میں نماز پڑھوں، عصر کی 4 کی بجائے زور کی 2 پڑھوں، بشارت موسوی صاحب آ جائیں اور میرا کندھا پکڑ کے پڑھ کہیں کہ کیتے میں کہ کیا ہوا 4 پڑھنی تھی، تم نے 2 کیوں پڑھی؟ میں شناختی کارڈ نکال کے دکھاؤں بھئی میں تو مسافر ہوں. ایسی ہے میری دعا جو بنتی ہے. اعتراض غلط میں ٹھیک، اسے ذہن میں رکھے، اعتراض غلط میں ٹھیک. اب روزے ہوں اور میرے پاس کیلوں کا تھیلا ہو، ویسے بھی الحمدللہ ہونا سی سارے ٹھیک ہے، بس روزے چڑھن تو دیو. کوئی بلڈ پریشر دا مریض، کوئی گیس دا مریض، ہاں جی، کسی نے کوئی مسئلہ تھا، کسی نے کوئی مسئلہ، تو میں روزوں میں مسجد میں آؤں اور میرے پاس ہو کیلے اور میں اسے کھا رہا ہوں. مولانا صاحب میرا بازو پکڑ کر کیا کر رہے ہو؟ روزے ہیں، شرم کرو، روزوں کی عزت کرو. خدا کی قسم جو اگر جملہ پہنچ گیا تو آپ میں سے کوئی بیٹھا نہیں رہے گا زمین پہ. میں تھیلا دوائیاں دا کٹ کے کھاواں، مولوی صاحب میں تو بیمار ہوں. اعتراض غلط میں ٹھیک جی. مولانا صاحب نکلے مسجد سے اور کہیں حج پہ جایا کیجئے، میں کہوں میرے کاٹ بال ہیں، انہوں دی روٹی پوری نہیں ہوندی، حج پہ کیسے جاؤں؟ اعتراض غلط میں ٹھیک. پھر مجھے کہا جائے زکوٰۃ دو، میں کہوں میں تو دن کا کماتے ہی 300 روپے ہوں اور گھی 550 روپے تھا، میرا تو گھر ہی نہیں چلتا، میں زکوٰۃ کیسے دوں؟ میں ٹھیک اعتراض. اور اگر کوئی مجھے کہے علی کو کیوں نہیں مانتا اور میں آگے سے کہوں میں کیسے مانوں، میرے تو 8 بال ہیں، پتہ نہیں میرا مجمع کہاں پہ بیٹھا ہے. اگر کوئی مجھے کہے کہ علی کو کیوں نہیں مانتا اور میں کہوں میں تو مسافر ہوں، میں غلط اعتراض ٹھیک. اور اگر کوئی مجھے کہے تو علی کو کیوں نہیں مانتا اور میں کہوں میں تو غریب ہوں، میں غلط اعتراض ٹھیک. اور اگر کوئی کہے تو علی کو کیوں نہیں مانتا، میں کہوں میں تو بیمار ہوں، میں غلط اعتراض ٹھیک. اس کا ایک اعتراض اس سے آتا ہے کہ جب میں اپنے باپ کا ہی نہیں ہوں میں علی کو مانوں کیسے؟ شرط ہے اماں نیک ہو ابا ایک ہو. اس کے علاوہ علی کی ولایت سمجھ میں نہیں آتی. بس آخری جملہ، وہ نہیں، مجھے اصل میں باتیں آ رہی ہیں اور میں تیاری تو پوری کر کے آیا تھا لیکن ٹائم بہت کم ہے، تو آج میں تو ناراض ہی نہ ہوں جو. ہاں جی، وہ زیدی صاحب تھے، زیدی صاحب. تو ایک بندہ ان کے پاس آیا اور آگے اللہ میاں مولانا صاحب دعا کرو اللہ میاں می دے.
می سمجھتے ہو؟ می بارش اللہ دے ابھی بھی ضرورت ہے. تو وہ بڑے لطیف تھے. وہ سوال کرنے والے سے پوچھتے ہیں کہ اگر بارش ہوگی تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا جی بارش ہوگی تو فصل اچھی ہوگی. تو زیدی صاحب تھے لطیف, انہوں نے کہا میرا بیٹا میرے قریب ہو, بارش ہو تو فصل اچھی ہوتی ہے, علی ہو تو نسل اچھی ہوتی ہے. علی ہو تو لطیف اور عزیز میرے کھڑے ہیں. آپ نے نعرہ لگانا ہے اس بات پہ جو ابھی میں کرنے جا رہا ہوں. تواڑے بھی کوئی نہ بولے, تواڑے تو پابندی. آپ نے ربائی پڑھی ہے, مجھے سرائکی کی ربائی یاد آ گئی. ریاض روڑے تا روز ڈے دھیں کڑائیاں نادا پہاڑ ڈٹھی. تسی نہیں بولنا, تسی بولنا. ریاض روڑے تا روز ڈے دھیں کڑائیاں نادا پہاڑ ڈٹھی. ٹکوں روزی دا روز چکر نہ پہتا پتہ ہی نہ ہاڑ ڈٹھائی. ولالی یہ شرط واجب, نبی نہ مننے نبی نہیں بن جا. تو اللہ ہو کے علی تو پھر گئے تو حسن منگ دیں تو ٹھاڑ ڈٹھائی. اب پوری طاقت کے ساتھ ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری. آئے علی کعبہ میں, نبی نے علی کو جھولے میں لٹایا, ڈوری ہلائی, لوری سنائی, نبی چلے گئے. ابو جہل آ گئے, اس کے پاس تھا سانپ. جو بھی بچہ پیدا ہوتا وہ پیدا ہونے والے بچے کے قریب سانپ چھوڑتا. اگر سانپ ڈس لیتا سمجھا جاتا کہ حرام زادہ ہے, سانپ چھوڑ دیتا سمجھا جاتا کہ حلال زادہ ہے. اب اس نے آ کے سانپ چھوڑا علی کے قریب. جیسے ہی علی کے قریب سانپ آیا, ید اللہ نے حرکت کی. علی جوان ہو کے ید اللہ نہیں تھا, علی بچپن میں بھی ید اللہ تھا. علی کے ہاتھ نے کی حرکت, کلہ اشتر کو علی نے چیلا. ابو جہل کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا, کانپنے لگ گیا. کانپتے ہوئے ابو طالب کو کہتا ہے اے ابو طالب یہ تیرے بیٹے نے کیا کیا ہے؟ ابو طالب نے کہا میرے بیٹے نے کیا کیا ہے؟ ابو جہل کہتا ہے تیرے بیٹے نے سانپ کے 2 ٹکڑے کیے. اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا حلالی کون ہے حرامی کون ہے؟ مسکرا کے ابو طالب نے کہا اے ابو جہل پریشان نہ ہو, آج کے بعد علی بتائے گا حلال زادہ کون ہے. مشاعرہ شروع ہو گیا, سنیے. علی کا جشن خاموشی, تھوڑا شور کرو. بولے جبرائیل یہ لاشے مرحب پہ علی کے ساتھ جلالت بیٹا ہو. جواب الجواب ضرور ہونا چاہیے. مچل رہے ہیں مچلنے والے, تڑپ رہے ہیں تڑپنے والے. مچلو تھوڑا یا تڑپ ہو, لطف لے لے کے علی دی جشن دی آمد دی جشن مناؤ. کیا محسن نقوی نے کہا تھا کہ تڑپ رہے ہیں تڑپنے والے, مچل رہے ہیں مچلنے والے, صدا سے جلتے ہیں جل رہے ہیں وہ بغض حیدر میں جلنے والے. عجیب یہ سلسلہ ہے محسن, عجیب ہم نے رویہ دیکھی, علی کے آگے ہی بھونکتے ہیں علی کے ٹکڑوں پہ پلنے والے. سلام. اب جو کعبہ میں علی آئے,
اچھا مجھے بتائیے آخری جملہ، میں بہت لمبا ہو گیا، آخری جملہ جو کعبہ میں آئے علی، اب مجھے بتائیے پنڈی میں ہو میرے بچوں، اب میں نے سن لو اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا، توجہ ہے؟ ہاں شاباش، میں تیرے واسطے پڑھ دوں گا، تو ہی دو تین نعرہ لانا ہے، ٹھیک ہے؟ توجہ، کیا آئے علی کعبہ کے اندر؟ اچھا پنڈی کے ہاں کوئی بھی عورت ہو رہنے والی، اس کے ہاں بچے کی ولادت ہو، اور وہ نومولود کو اٹھا کے مسجد میں آئے، مولوی صاحب دے میں اسی پہلے راہ روک رہے ہیں، کدے بھائی تو ہی دے کدے مسجد میں آئی ہوں سلام کرنے کے لیے، ہم کہیں گے تیرے ہاں ہوئی ہے ولادت، تو مسجد میں نہیں آ سکتی، پتہ نہیں تسی چپ کیوں ہو؟ ہاں جی آپ مسجد میں نہیں آ سکتی، کیوں؟ کیونکہ مسجد ہے پاک۔ آخری جملہ ہے جو حق بنے علی کے جشن کا وہ ادا کیجئے گا تو ہم رستہ روک لیں گے کہ تیرے ہاں بچے کی ولادت ہے، تو بھی ناپاک ہے، تیرا بیٹا بھی ناپاک ہے، اور مسجد ناپاک۔ میں کہتا ہوں اے علی تیرا جوڑ ہی کوئی نہیں، اے علی تیری مثال ہی کوئی نہیں، اے علی تو جیسا ہے ہی کوئی نہیں، اے علی تو جتنا عظیم ہے تیری عظمت کو کوئی مل ہی نہیں سکتا کہ پنڈی کی رہنے والی عورت کے ہاں اگر بچے کی ولادت ہو تو وہ پنڈی کی مسجد کے صحن میں اپنے پاؤں کا انگوٹھا نہیں رکھ سکتی۔ میں کہتا ہوں اے علی تیرا جوڑ ہی کوئی نہیں۔ 3 دن تک نہ ماں کعبہ سے باہر آئی، نہ بیٹا کعبہ سے باہر آیا۔ چوتھے دن نبی نے علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا اور اٹھا کے کہا اے دنیا والوں سنو، کعبہ بھی پاک ہے، ماں بھی پاک ہے، بیٹا علی بھی پاک۔ جن کے آنے کیوں جی صاحب نقشے پیغمبر سے کوئی ڈھونڈ کے لا، صاحب نقشے پیغمبر سے کوئی ڈھونڈ کے لا، گھر تو بہت دور، در سے کوئی ڈھونڈ کے لا۔ 2 سال نہیں 2 صدیوں کی مہلت ہے تجھے، علی کو چھوڑ کلندر سے کوئی ڈھونڈ کے لا۔ اس نے جو مجھے غالی و مشرق کی صدا دی، اس نے جو مجھے، بولیے گا آخری ربائی، اس نے جو مجھے غالی و مشرق کی صدا دی، میں نے بھی یا علی کہہ کے اسے آگ لگا دی۔ اللہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے۔ ہماری یہ سنگت آ گئی ہے، میں بس دعا کے ساتھ اللہ ملک منیر حسین کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے، انہیں اپنے بچوں کے ساتھ آباد و شاد فرمائے، پردے میں میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو بھی ہیں اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافے فرمائے۔ اور آپ تمام مومنین سے یہ بھی گزارش ہے کہ مرکز آپ کے سامنے ہے، اتنا حسین، اتنا جمیل، اتنا وجیح مرکز جو کہ آپ کے تعاون سے بنا ہے، تو آپ اس مرکز کے ساتھ تعاون کریں تاکہ جو آئندہ سال محرم ہے وہ انشاءاللہ پوری پراپر بلڈنگ جو کہ تعمیر ہو چکی ہے اس میں ہم کریں۔ تو آپ کے تعاون کے ہے اپیل کہ آپ مسجد انتظامیہ کے ساتھ اس فنڈ میں مزید زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ ڈالیں، اور اللہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، شہدائے شاہ نجف کو شہدائے کربلا کے ساتھ معشور فرمائے۔ بیت محمد و اہل بیت محمد انتظامیہ جو ہے ہماری اس امام برگاہ کی، خواجہ محمد حسین صاحب، شوکت علی عزیز صاحب، سید اختر حسین شاہ صاحب، سید امتیاز حسین شاہ صاحب، چودھری محمد حسین صاحب، سید ازدار صاحب، حسین نقوی صاحب قبلہ، تطہیر عالم رضوی صاحب خالق اکبر، ان کی توفیقات خیر میں شمشاد صاحب، باقی جتنے میرے برادران احباب تشریف فرمائیں جن کے نام میں نہیں لے پا رہا، قبلہ تمام کی توفیقات خیر میں اضافے فرما۔ سید حامد حسین شاہ صاحب اللہ ان کی توفیقات خیر میں بھی اضافے فرما، اور بحق محمد و اہل بیت محمد پھر خصوصی دعا کہ محرم میں بھی ہماری مجالس کی رونق بڑھاتے ہیں ملک منیر حسین عوان صاحب، اور جشن میں بھی یہ اسے 4 چاند لگاتے ہیں، اللہ انہیں خوشیاں عطا فرمائے اور طول عمر عطا فرمائے، اور جو دعائیں میرے ذمہ ہیں اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کی رات کے صدقے میں جو بے اولاد ہیں اللہ ان کی گودوں کو آباد فرمائے، شوکت علی عزیز صاحب کو خالق اکبر نواسی کی نعمت عطا فرمائے، سید عقیل حسین شاہ صاحب اللہ انہیں پوتا عطا فرمائے، اور بھی جتنے مومن
मोमिनीन बे औलाद हैं, अल्लाह उनके गोदों को आबाद फरमाए, और जिनको औलाद अता फरमाई है उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, और आज की रात के सदक़े में जो बीमार है अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमाए, जो परेशान है उनकी परेशानियों का आज की रात के सदक़े में अल्लाह मुदावा फरमाए, और सबसे बड़ी दुआ सरकार हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमाए, हमें अपने इमाम का मुआविन और नासिर बनाए, और हमें अपने इमाम के लश्कर का सिपाही बनाए, और हमें अपने इमाम के कदमों के नीचे शहादत उज़्मा की सादत अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब आपके सामने मनकबत जो है, ये हमारी जो संगत है दस्ता, ये पेश करेंगे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत।